على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا عظیم احسان کہ ہمیں انسان پیدا کرنا ہے اور پھر انسانوں میں بھی مسلمان اور مسلمانوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. کہنا تو آسان ہے، کہتے ہوئے تو ایک رواجی اور عام بولے جانے والے الفاظ ہیں یہ، لیکن ان الفاظ کی حقیقت پر آدمی تو ذرا غور کرے، سوچے تو پوری زندگی ان انعامات پر اگر ہم سجدے میں رہیں تو تب بھی شکر پورا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے عظیم احسانات میں سے مسلمان ہونا، مسلمانوں میں بھی امت محمدیہ میں سے ہونا. تو اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں حکم دیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے جاؤ. اب ایمان تو ہے، اسلام میں پورا داخل ہونا، تو اسلام ہے کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اسلام کو 5 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے. 5 اجزاء ہیں، ان کے مجموعے کا نام اسلام ہے. سب سے پہلی چیز، پچھلے جمعے میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقائد ہیں، جن کو ہم اعتقادات کہتے ہیں، ایمانیات کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاق ہے. یہ یاد ہونی چاہیے ہمیں یہ چیزیں کہ سب سے پہلی چیز عقائد، پھر عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اس وقت امت مسلمہ کی ٹریجڈی اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے جس جز کو پکڑا اسی کو پورا اسلام سمجھے. وہ ایک مثال بطور مثال کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، چاروں اندھے، نابینا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. ایک دفعہ انہوں نے ضد کی اپنے ابو سے کہ ہمیں ہاتھی دکھائیں. ہاتھی کیا چیز؟ تو اب وہ بھلے کہ آپ کو چڑیا تھا ہاتھی دکھانے کے لیے. وہ قریب جا کے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہاتھی. ان کو تو نظر کچھ نہیں آتا تھا اور بھاگے گئے. کسی نے اس کی سونڈ پکڑ لی، وہ جو خرطوم ہے سامنے لڑکی، اور ایک جا کے وہ اس کی کان کی طرف چمٹ گیا، اور ایک سر کی طرف سے آ گیا، اور ایک نے دم پکڑ لی اور بڑی خوشیاں منائی تھی. اور خوب سیر ہونے کے بعد واپس چلے آئے. جب گھر آئے تو امی نے پوچھا کہ بھائی بیٹے دیکھا ہاتھی کیسا ہے؟ جی ہم جو بڑی اچھی چیز ہے وہ ہاں بتاؤ تو وہ کیسا ہوتا ہے. تو جس نے دم پکڑی تھی اس نے کہا اماں وہ ہاتھی تو ایک آپ جیسے جھاڑو نہیں دیتی ہیں، وہ جھاڑو کی طرح کی چیز ہے، وہ جھاڑو کی طرح کی ایک چیز ہے. جھاڑو گئے. اور دوسرے بیٹے سے پوچھا
تو تم بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا ماں وہ ہمارے گھر کے سامنے وہ پلر نہیں لگا ہوا ہے کھمبا، وہ ہاتھی بالکل کھمبا ہے، کھمبے کی طرح کی چیز ہے۔ اور جس نے سونڈ پکڑی تھی اس کی، اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ موٹا سا پائپ ہے کوئی، بس اس پائپ کا نام ہاتھی۔ اور جس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے کہا اوپر جو ہمارے گھر کے اوپر پتھر بڑا بڑا پڑا ہوا ہے، اس پتھر کی طرح کا چیز ہے وہ ہاتھی۔ تو اس کی امی نے ہم کو سمجھایا کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، آپ میں سے جس نے جس چیز کو پکڑا اسی کو ہاتھی سمجھایا، ہاتھی وہ نہیں ہے، ہاتھی ان سب کے مجموعے کا نام ہے، ہاتھی ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ تو آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، جو عبادات کی لائن میں لگ گیا تو ماشاءاللہ سے وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین کی بھی پابندی کرتا ہے، اور عبادات کی دوسری لائنوں میں بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ بس یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر جا کے وہ اسی کو اسلام سمجھتا ہے، یہاں پھر کمی آ ہے، پھر وہ عبادات ہی کو اسلام سمجھنے لگتا ہے۔ باقی معاشرت کیا چیز ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے، اس کے بارے میں ہمارے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے گئے ہیں، معاملات کیسے ہونے چاہے، خرید و فروخت یہ کیسی ہوں، ہمارے کیا تعلیمات ہیں اسلام کی، اور اخلاق ہمارے کیسے ہوں، پھر عقیدہ میرا کیسا ہو، اس کی طرف پھر توجہ۔ اور جو معاشرتی لائن میں سیدھا ہو گیا یا معاملات کے لائن میں سیدھا ہو گیا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، مہنگی چیزیں نہیں بیچتا، معاملات کے حد میں بہت اچھا ہے، تو وہ عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں بات ایمان اسلام تو یہی ہے، یہ مولوی لوگوں نے بنایا ہے، بس صبح شام بس اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہیں اور مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اور بھئی یہ کیا ہے، اسلام تو یہ ہے، اس اچھے طریقے سے دکانداری کرنا، اسلامی طریقے سے خرید و فروخت کرنا، بس یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر اسی کو اسلام سمجھتا ہے، یہاں پہ گڑبڑ ہے۔ اسلام اس پورے مجموعے کا نام ہے، اسی کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کروایا ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اچھا وہ گھر یہاں نہیں ہے، پھر میں لمبا چلے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ عصر میں قسم کھائی، والعصر، یا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو اس امت کو سمجھانے کے لیے تاکیدی طور پر کہ یہ بات پکی اور یقینی ہے، اور جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ رب العزت پھر وہ دلیل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے کہ یہ انسان سارا گھاٹے میں۔ پھر آگے جو 3-4 چیزیں بیان کی ہیں کہ 4 صفات جس کے اندر ہیں وہ اس گھاٹے سے، وہ اس خسارے سے نکل گئی، وہ کامیاب ہے، باقی تو ساری انسانیت خسارے ہے۔ اور زمانے کی قسم کھائی، گویا کہ زمانہ اس بات کی دلیل ہے، گواہ ہے، پچھلی امتوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جہاں ان صفات کے حامل لوگ تھے وہ کامیاب ہو کے چلے گئے، اور جو ان صفات کے حامل نہیں تھے وہ ناکام ہو کے چلے گئے۔ تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی تو وہ کامیاب ہے، جس کے اندر یہ 4 صفات، 4 خصوصیات جس کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ، اور ان میں فرمایا
الا الذین آمنوا، پہلی صفت ایمان ہو. یہ ان 5 شعبے، 5 اجزاء، 5 حصے جو میں نے بیان کیے، ان میں سب سے پہلی چیز وہ ہمارے اعتقادات ہے، ایمانیات ہے، عقائد ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک اعمال. اب نیک اعمال یہ تینوں باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ نیک اعمال کیا ہے؟ کہ عبادات صحیح. وہ نیک اعمال کیا ہے؟ اس کی معاشرت صحیح. وہ نیک اعمال کیا ہے؟ کہ اس کے معاملات صحیح. وہ نیک اعمال کیا ہے؟ کہ اس کے اخلاق صحیح. بتائیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے. یہ مذاکرہ ہے، کوئی بیان اور تقریر تو نہیں. تقریر اور بیان تو بڑے بزرگوں کا کام ہے، ہم تو آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری لائنوں پر باتیں آئیں گی. کیا اخلاق وہ بھی عام طور پر یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہنستے ہوئے بولے تو بس یہ اخلاق ہے. اخلاق ایک بہت وسیع میدان ہے. اگلے جمعوں میں انشاءاللہ اس پر بات آئے گی. تو جو قسم کھائی اور قسم کھا کے فرمایا کہ جو اس طرح کا ہوگا وہ تو کامیاب ہے، ورنہ پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ ان اعمال اور اعتقادات جو کہ حق ہیں ان کی تبلیغ بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور جب تبلیغ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی جب تک اپنا ذاتی عمل کرتا ہے اس وقت تک تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جب دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتا ہے تو شیطانی قوت حرکت میں آ جائے. پھر طرح طرح کے تکلیفیں، لوگوں کی باتیں، پریشانیاں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اس وقت ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنا کہ یہاں ثابت قدم رہنا، ڈگمگانا نہیں، چھوڑنا نہیں. تو کہتے ہیں نا میں نے تبلیغ بہت کی، بہت کچھ سمجھایا لوگوں کو، لیکن لوگوں کی توجہ ہی نہیں. تو لوگوں کی توجہ، پیغمبر تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے ایک بھی امتی نہیں تھا، کسی کا ایک کسی کا دو. ان کو تو اللہ نے کامیاب قرار دیا. ہمارے ذمے تو بات پہنچانا ہے نبی کے طریقے پر. باقی آگے رزلٹ کیا آتا ہے، اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوئے. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز وہ ہے عقیدہ، ایمان. عقیدہ، عقیدہ کیا چیز ہے؟ یہ عقد سے ہے. عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، گانٹھ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لینڈ، لینڈ گرہ کو کہتے ہیں. اور عقیدہ کہا جاتا ہے جس کو ہم آج کل کے اصطلاح میں بلیف کہتے ہیں، کہ ہمارے جو یقین، کہ ایک چیز کا دل سے یقین کرنا، اس طرح کا یقین کہ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ. یہ نظریاتی بحث ہے کسی انسان. دیکھو نا، مخلوقات تو بہت ساری ہیں کائنات. ان مخلوقات میں سب سے اہم اور سب سے سمجھدار، عقل و شعور والی مخلوق وہ انسان. انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی. یہ سوچ سمجھ کے اپنی عقل سے چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. یہ چیزیں جانوروں میں اور دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی. ان کا ایک مخصوص دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر کی کامیں کرتا ہے، بس اس دائرے سے باہر وہ نہیں نکل سکتے. اس انسان کو ایک وسیع عقل دی ہے اللہ، ایک سوچ دی ہے، ایک فیصلہ کرنے کا کہ قوت، ایک دل دیا ہے اللہ نے اس انسان کو. تو اس انسان نے یہ سوچنا ہے، جو اب یہ سوچ کسی جانور میں نہیں آ سکتی. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میں
کون ہوں, مجھے کس نے بنایا ہے, اور مجھے بنایا کیوں, کرنا کیا ہے مجھے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کون ہوں, کس نے بنایا ہے, کیوں بنایا. انہی چیزوں کو سمجھنے کا نام عقیدہ ہے. پھر وہی عقیدہ ہوتا ہے. میں کون ہوں, انسان ہوں, کس نے بنایا ہے, اللہ رب العزت. مسلمانوں کا یہ عقیدہ اس سوچ پر, اس یقین پر آگے چلتا ہے کہ مجھے بنایا ہے اللہ, اللہ کے سوا کوئی بنانے والا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, یہ تفسیر حضرات میں کہتا ہے اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا رازق ہے, اللہ ہمارا مالک ہے. دیکھنے میں سیدھی سیدھی بات ہے, یہ ان عقائد کی بنیادی باتیں ہیں کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے. کیوں پیدا کیا, اب یہ کیوں پر آ کے پھر یہ اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے. بھائی بیکار تو دنیا میں ہلکی سی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی. میرے کپڑوں میں بٹن ہے تو یہ بٹن بیکار نہیں لگا ہوگا, یہ لوہے کی سلاخوں کی چیزیں بنی ہوئی ہیں تو یہ بیکار چیز نہیں, یہ ہوا دیتی ہے. یعنی دنیا کی ذرا سی بھی کوئی چیز ہو وہ بیکار نہیں بنائی گئی ہے. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. تو یہ انسان سوچتا ہے, سوچنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے. اس سوچ کے مطابق پھر اپنی زندگی آگے بناتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا, تو پوچھتا ہے اس پیدا کرنے والے سے. پھر وہی پیدا کرنے والا جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہی بتاتا ہے کہ تجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے, تیرا مقصد کیا ہے, تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے. تخلیق کے اس مقصد کو وہی بتاتا ہے جس نے پیدا کیا ہے, جو کہ ہمارا خالق ہے, رازق بھی ہے, مالک بھی ہے. وہی ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتاتا ہے. اب اس طرح کی جو زندگی گزارے, جو اپنے خالق سے پوچھ, جو خالق نے بتائی ہے, اس اللہ نے جو بتائی ہے اس کے مطابق جو زندگی گزارے, تو یہ تو پھر تو یہ انسان ہے. اگر بے مقصد زندگی گزارتا ہے, اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا, تو پھر ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے. ایسی زندگی تو پھر یہ اشرف المخلوقات کی جو صفت خاصیت تھی وہ تو اس سے چھن گئی, چلی گئی. جانور کا کام کیا ہوتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں, دوسروں سے زیادہ کھاؤں, جگہ جو خشک ہے, اچھی جگہ ہے, سائے کی جگہ, وہاں میں بیٹھوں, اور پھر اس کے لیے سینگ مارنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں جا کے سینگ مار کے دوسرے کو بھگا دیتا ہے. اگر انسان بھی اسی طرح کی زندگی گزارے کہ سب سے زیادہ سب کچھ میرا ہو, جیسا بھی ہو, اچھا میرے پاس ہی ہو, جیسا بھی ہو, جیسے بھی آئے, جہاں سے بھی آئے, اچھی جگہ میرا ہوں, یہی اگر مقصد ہے تو پھر جانور اور انسان میں تو کوئی فرق نہیں رہا. اس انسان کو اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اس اللہ نے, اس لیے سب سے پہلے اس اللہ کو پہچانا اور اس ایمانیات کو پہچانا. ایمانیات, عقائد جو پہلی اور بنیادی چیز ہے. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ ایمان اور عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک ہے جز, اور باقی 4 اجزاء ہیں. ان اجزاء میں کمی کوتاہی ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے, کوئی عبادات میں کمی کوتاہی نہیں, لیکن ایمانیات اور اعتقادات میں کمی ہوئی تو وہ قابل معافی نہیں ہے. اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے, جس کا عقیدہ خراب ہے وہ نہیں ہو سکتا. عقیدے کی کمی سیدھی مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی, باقی اعمال کی بھی نہیں ہوتی. قانون تو یہی ہے, لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, ممکن ہے کہ کوئی کمی کوتاہی وہ معاف نہیں فرمائے. لیکن عقیدے میں جہاں کمی کوتاہی آئے گی وہ قابل معافی. عقائد میں ہماری کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس کو ہم
ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہمیں ابتدائی طور پر مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ الفاظ صرف یاد ہوتے ہیں پھر آگے اس پر ہماری محنت نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے زیادہ تر غفلت بھی ہوتی ہے اس میں۔ سب سے پہلی چیز ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں اور تجھے بنایا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے پیغمبر اس لوگوں سے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ ہم فقیر اور محتاج ہیں، کائنات کی ہر چیز محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنتا ہے، یعنی نہ وہ والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اب اگر کوئی عقیدہ اس طرح کا رکھے تو اس کو ہم مسلمان۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ذات ہے جو اکیلے ایک عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا اور وہ کائنات کو قائم رکھے ہوئے، کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنے مضبوط ہو جائیں، جتنے طاقتور ہوں، جب تک ہم تھوڑی دیر سوئیں ہی نہیں ہمارے دماغ کام چھوڑ دیتے، اونگ جب تک نہ آئے ہم فریش نہیں ہو سکتے، کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہم کمزور ہیں، کائنات کی ساری چیزیں کمزور ہیں، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ذات ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، یہ کمزوریاں ہمارے ساتھ لگی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اسی کے قبضہ قدرت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون ہو سکتا ہے جو سفارش کرے گا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ سارے کائنات کا احاطہ کیا، ہر چیز پر اس کا قبضہ اور قدرت اس کی۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے منشا کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ درخت کا ایک پتا اس کی اجازت اور حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو اعتقاد، ایمانیات یہ جب کامل ہوں گی تو اعتقاد اور ایمانیات میں باقی باتیں بھی آتی ہیں۔